Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Teda. Welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about اسلام میں نظام احتساب. تو ہم ٹائم ضائع کیے بغیر اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم تعارف کی بات کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں ہر ایک حکمران ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. یعنی کہ ہر ایک وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی عہدے پر فائز کیا ہے تو قیامت والے دن اسے اس سے متعلق سارے حساب کتاب لیے جائیں گے کہ تم نے اپنے اختیارات کو کہاں کہاں ختم کیا، صرف کیا، اختیارات کو اپنے کہاں کہاں اور کیسے کیسے. گڈ گورننس کے لیے اچھا اور معیاری نظام احتساب ضروری ہے. اسلام نے نظام احتساب میں دو چیزوں کو اپنایا ہے، یعنی دوہرے احتساب کا نظام ہے. انسان کو دنیا میں بھی لوگوں کے سامنے جواب دہ ہونا ہے اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت کے سامنے اس کا جواب دینا پڑے گا. ایک اور جگہ اگر ہم بات کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے، اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو زبان سے روکے، اور اگر اس کی بھی قدرت نہ رکھتا ہو تو دل سے اس کو برا جانے. یہ کمزور ترین ایمان ہے. یعنی کہ ہر انسان، جیسے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک ماں اور باپ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اولاد کے لیے، اس کے وہ گارڈین ہوتے ہیں، تو قیامت کے دن ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اور اولاد سے بھی پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کیا. تو بالکل وہی حال جو رعایا ہوتی ہے نا، وہ حکمران کی اولاد کے برابر ہی ہوتی ہے. تو ظاہری سی بات ہے اللہ تعالیٰ پھر ان سے پوچھے گا. اور موجودہ دور کی اگر ہم حکمرانوں کی بات کریں تو ان کے لیے مجھے نہیں لگتا ان کی رعایا ان کے لیے ان کی اولاد کے برابر ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کی اولادیں تو زندگی کی ساری جو آسائشیں ہیں ان سے مزہ اٹھا رہی ہوتی ہیں، اور کسی کے گھر میں ایک وقت کا کھانا تک میسر نہیں ہوتا. تو اس میں کیا ہم سمجھے کہ یہ وہاں کے رہنے والی عوام کی غلطی ہے یا اس کے حکمرانوں کی غلطی ہے؟ اس کے لیے آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ احتساب مختلف ادوار میں کیسا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے محتسب تھے. تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی اصلاحات کیں اور اس پر عمل بھی کروایا. کبھی کبھی تحقیق کے لیے خود بازار تشریف لے جاتے. ایک بار آپ بازار سے گزرے تو غلے کا ایک انبار نظر آیا. اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو دیکھا نمی محسوس ہوئی. دکاندار سے پوچھا، اس نے جواب دیا بارش سے بھیگ گیا ہے. فرمایا تو اس کو اوپر سے کیوں نہیں کر لیا کہ ہر شخص کو نظر آتا، اوپر سے کیوں نہیں اس کے کپڑا ہٹایا، اس پہ پردہ کیوں کیا ہے؟ جو لوگ فریب دیتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں. یہ صحیح مسلم کتاب الایمان میں درج ہے. اب ہم بات کرتے ہیں اعمال کا جائزہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاملین کا بھی خود احتساب فرمایا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک صحابی جو صدقہ وصول کر کے لائے تھے اس کا جائزہ لیا. انہوں نے کہا کہ یہ مال مسلمانوں کا ہے اور یہ مجھ کو ہدیۃً ملا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا گھر بیٹھے بیٹھے تم کو یہ ہدیہ کیوں نہ مل گیا؟ اس کے بعد ایک عام خطبہ ارشاد فرمایا جس میں اس کی ممانعت فرما دی. بخاری میں ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ حضرت عمر حکام کا انتخاب کیسے کرتے تھے. اس کے لیے ہے یزید بن ابی سفیان کو نصیحت فرمائی آپ نے کہ اے یزید، تمہاری قرابت داریاں ہیں، شاید تم ان کو امارت سے فائدہ پہنچاؤ. در حقیقت یہی سب سے بڑا خطرہ ہے جس سے میں ڈرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی مسلمانوں کا حاکم مقرر ہو اور ان پر کسی کو بلا استحقاق محض رعایت کے طور پر افسر بنا دے تو اس پر اللہ کی لعنت ہوگی اور اللہ اس کو کوئی عذر اور فدیہ قبول نہ اس کا کرے گا، یہاں تک کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یعنی کہ کیا جو ہمارے رسول نے ہمیں باتیں بتائی ہیں، جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں، کہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے کئی حکمران ایسے نہیں ہیں جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کو محض اپنے عہدے کی وجہ سے سرکاری افسران کے لیے منتخب کیا ہوتا ہے اور بعد میں پھر وہ مکرتے پھرتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو ایسا نہیں کیا تھا. تو یہ خصوصاً ان کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی چیز کا اختیار دیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں آپ کی اللہ کو کیا کوئی ادا پسند آ گئی ہے، تو اس کے لیے ہم اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں.
اب بات کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں احتساب کیسا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں بڑی احتیاط رکھتے تھے۔ اس معاملہ میں آپ کی نگاہ ایسی صحیح اور درست تھی کہ جس کام کے لیے جس کو منتخب کر لیتے دوسرا اس کے جیسا مل ہی نہیں سکتا تھا۔ اس لیے جو شعبہ جس سے متعلق ہوتا اور وہ شخص جو اس میں کمال رکھتا تھا اسی کو عطا کرتے۔ عہد فاروقی کی فتوحات، انتظامی ترقیاں اس بات کی گواہ ہیں۔ اس جوہر شناسی کے باوجود اہم عہدیداروں کا انتخاب مشورہ سے بھی کرتے تھے، یعنی یہ نہیں تھا کہ اگر مجھ میں اتنی عقل ہے میں اپنے دم پر ہی کروں۔ مشورہ لینا ہمارے صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت مبارکہ ہے، تو اگر ہم بھی کسی سے مشورہ لیں تو یہ ہم سنت کو ہی پورا کریں گے۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کم عقل ہیں یا ہمیں عقل نہیں ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں ہماری نیکسٹ سلائیڈ پر۔ یہاں پر آ کے ہم سب سے پہلے اپنا پہلا پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں کہ اعمال کے اختیارات اور فرائض اور ان کا محاسبہ۔ انتخاب سے بھی زیادہ دشواری ہوتی ہے اعمال کے اختیارات اور ان کے احتساب کی۔ اس باب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اصول تھا کہ ہر عامل کے تقرر کے وقت اس کو ایک پروانہ دیتے تھے، یعنی کہ ایک جسے کہتے ہیں ایگریمنٹ دیتے تھے۔ اس کے اختیارات کی تشریح ہوتی تھی، وہ جہاں وہ مقرر ہوتا تھا اسے وہاں پر یہ پروانہ سب کو اکٹھا کر کے سنایا جاتا تھا تاکہ وہ اپنی حدود سے آگے نہ بڑھ پائے۔ ہر عہدیدار سے عہد لیا جاتا تھا کہ وہ ترکی گھوڑے جو ترکی گھوڑے ہوتے ہیں وہ اس کی سواری نہیں کرے گا، باریک کپڑے نہیں پہنے گا، چھنا ہوا آٹا نہیں کھائے گا، دروازے پر دربان نہیں رکھے گا، اہل حاجت کے لیے دروازہ کھلا رہے گا۔ اعمال کی روانگی کے وقت ان کے سامان کی ایک فہرست ہوتی تھی، فہرست لسٹ کہتے ہیں جسے، وہ ہوتی تھی، اور باقاعدہ سارا مال جو ہے وہ تصدیق کر کے اس کے ساتھ روانہ کیا جاتا تھا۔ یہ تھے حضرت عثمان رضی اللہ، یہ تھے حضرت عمر کی جو اتنی سخت ترین تھی۔ اس کے ان کی جو کہتے ہیں ہم ٹیکنیک تھی، کسی اعمال کو کسی بھی آفیسر کو اگر وہ ہائر کرتے تھے تو اس کے لیے وہ کیا کیا شرطیں رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی، اگر اس حضرت عثمان کے بارے میں حضرت عمر کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو کئی ایسے آفیسرز تھے جن کو ان کی عیش و عشرت کی وجہ سے انہوں نے اس عہدے سے ہٹا دیا، بہت سخت تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس معاملے میں بہت زیادہ سختی کرتے تھے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں عہد عثمانی کا نظم و نسق کیسا تھا۔ عہد عثمانی میں عہد فاروقی کے جیسا سخت احتساب نہیں تھا، پھر بھی آپ کو کسی ایسی بدعنوانی کو نظر انداز نہیں کرتے دیکھا گیا جس سے اصول اسلام کی یا حکومت کے نظام پر کوئی اثر پڑتا۔ جب کسی والی کے خلاف اس کی کوئی شکایت ہوتی تو اسے فوراً معزول کر دیا جاتا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت المال کا قرضہ ادا نہ کرنے کے الزام میں معزول کر دیا گیا۔ ولید کو شراب نوشی کے جرم میں عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ اس کے علاوہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو رعایا کی شکایت پر علیحدہ کر دیا گیا۔ حج کے موقع پر تمام اعمال کو، یہ سارے ہمارے صحابہ کا ہوتا تھا کہ حج کے موقع پر تمام اعمال کو اکٹھا کیا جاتا تھا، اگر ان کے خلاف کوئی شکایت ہوتی تو اسے وہی دور کر لیا جاتا تھا جہاں پر سارے اعمال اور سارے لوگ اکٹھا ہوتے تھے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں حضرت علی کا نظام کیسا تھا۔ عہد فاروقی کی طرح آپ رضی اللہ عنہ کو اعمال کی اخلاقی نگرانی میں بڑا اہتمام تھا۔ وقتاً فوقتاً ان کو قیام عدل اور رعایا کے ساتھ لطف و شفقت سے رہنے کی تلقین کرتے، ان کے اعمال و افعال کا احتساب کرتے، ان کے طرز حکومت کی تحقیقات کرواتے، ان کی غلط روی کا تدارک کرتے، یعنی کہ انہیں نصیحت کرتے رہتے۔ محتسب کا احتساب، خلیفہ خود بھی احتساب سے بالاتر نہیں تھا، وہ عوام کے سامنے جواب دہ تھا۔ جیسے کہ مجمع عام میں ایک عورت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چادر کے متعلق دریافت فرمایا کہ مال غنیمت میں سے دوسری چادر آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ تو آپ نے بتایا یہ میرے بیٹے نے مجھے تحفہ دی ہے، صرف ایک چادر جو کہ آج کے زمانے میں کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی انہوں نے حساب دیا۔ احتساب کے طریقے کون کون سے ہیں؟ مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں اس کے لیے۔ حج کے موقع پر اعمال کا احتساب ہوتا اور ہر خاص عام وہاں آ سکتا تھا، خلیفہ کے سامنے افسروں کی شکایت کر سکتا تھا، عاملین کے جانے سے پہلے ان کے اثاثہ کا حساب وہاں پر رکھ دیا جاتا تھا، اسے دوبارہ چیک بھی کیا جاتا تھا۔
اگر کوئی جائیداد وغیرہ کا معاملہ ہوتا تو اسے بھی وہیں حل کر لیا جاتا۔ اب ہم بات کرتے ہیں، یعنی حج کا موقع ایک ایسا موقع ہوتا تھا جہاں پر سارے جو معاملات تھے، ساری شکایتیں تھیں، ان سب کا تدارک کیا جاتا تھا۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے احتساب کے ذرائع لکھنا تھا، میں نے ذریعے لکھ دیا، سوری ذرائع ہے یہ، تو اس کے لیے ہے کہ کبھی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے منہ پھیر لیا کرتے تھے اور ناراضگی کا اظہار فرماتے تھے۔ کبھی عاملین کو عہدے سے معزول کر دیا جاتا، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کے معاملے میں کیا، اور کبھی کوئی جرمانہ یا سزا بھی دی جاتی تھی۔ حاصل کلام کی بات کرتے ہیں، مختصر یہ ہے کہ اسلام میں خود احتسابی کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی جواب دہ ہونا پڑتا، اور ہر شخص کو یہ حق تھا کہ وہ اپنے اوپر مقرر کیے گئے نگرانوں اور عمال سے اپنے حق کے بارے میں سوال کر سکے۔ یہی وجہ تھی کہ نظام حکومت خوش اسلوبی سے چلتا رہا اور لوگوں کو ان کے حقوق و فرائض جو ہیں وہ میسر ہوتے رہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ٹاپک کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگر نہیں آئی تو مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، اور سب کو ربیع الاول کی بہت بہت مبارک ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔